ان حماق میں بعض اوقات عقیدے ہو جاتے تھے، بعض اوقات ان حماق میں اتنے ہوتے تھے کہ ہاتھ کھل بھی جاتے تھے. کیا یہ درست ہے بات؟ نہیں، انحماق کی بات تو ہے ہی ٹھیک ہے، آپ ایسی نماز پڑھتے تھے، مگر آپ قصدن ایسا کرتے، کبھی باندھتے تھے، کبھی چھوڑ دیتے تھے، کبھی یہاں باندھتے تھے، کبھی نیچے. اسی لیے آپ کے صحابہ میں سے حضرت عبداللہ بن زبیر کا تو بالکل صحیح سند سے آتا نا، وہ چھوڑ کر پڑھتے تھے. اور امام ابن عبد البر نے جتنے تابعین کے سردار ہیں نا، یہ 4 امام تو بعد میں مشہور ہوئے نا، امام محمد بن سیرین ہیں، حسن بصری ہیں، سعید ابن مسیب ہے، ابراہیم، سب کی سندیں ذکر کا کہ سارے لوگ ہاتھ لٹکا کر نماز پڑھتے تھے. لیث بن سعد مصر میں تھے، امام مالک تھے، یہ سارے لٹکاتے تھے. یہ مسئلہ کفر ایمان کا نہیں تھا، لٹکا لیتے بھی تھے، وہ بھی ٹھیک تھا. باندھ لیتے تھے، باندھ یہاں بھی لیتے تھے، نیچے. مقصد یہی تھا کہ لوگوں کو بتایا اصل کام تو ہے کہ اللہ کی طرف توجہ کرو، یہ کوئی باتیں نہیں، باندھے ہیں چھوڑے. مگر ہم چھلکے پر جھگڑنے لگ گئے، جو مغز تھا نا وہ دیا چھوڑ، دل میں خضوع کوئی نہیں، حاضری نہیں. اب ہم کہاں سے لائیں؟ میرے دوست نے مولانا ارشاد اللہ قدری صاحب، میں نے دعا کی ہے بار بار کہ آج کتاب ایک انہوں نے ایسی اچھی لکھی ہے جیسی لکھنی چاہیے. سورہ جو ہے نا المومنون، اس کے جو ہے نا شروع میں کہ قد افلح المومنون، یہ آتے ان کے پر درس دیے تھے انہوں نے محمدی مسجد میں، اب اس کے ساتھ اضافے کر کے تو چھپا دیا. باقی کتاب جو ہے بہت اچھی، بہت عمدہ لکھی ہے کہ خشوع کیسے ہوتا اور نیک لوگوں کے واقعات لکھے. اب اس میں جب انہوں نے ایسی باتیں لکھی، امام حسین رضی کے بچے زین العابدین کے بارے میں لکھتے ہیں کہ جب وہ نماز کے لیے وضو کرتے تو رنگ زرد پڑ جاتا اور جسم کانپنے لگتا، تو لوگ کہتے فرزند رسول آپ کی یہ حالت کیوں ہو جاتی؟ فرمایا تم جانتے ہو کہ میں کس کے سامنے کھڑا ہونے لگا اور کس سے بات کرنے لگا؟ جس کو دل کی باتوں تک کا علم ہے اس کے سامنے کھڑا ہو رہا ہوں. اگر یہ جواب آ جائے کہ فلاں نماز سے لے کر اس نماز تک کیا حرکتیں کیا تو نے، پھر آ گیا میرے سامنے کھڑا ہونے کیا. اور طاؤس رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا کہ وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ مسجد میں داخل ہوئے، بیت اللہ کی مسجد، اور گئے حتیم میں گئے، وہاں جا کر سجدہ کیا، اور یہ انہوں نے پڑھا. یہ ابن رجب نے بھی اختیار الاولیاء میں لکھا، بہت میں نے پہلے دیر پڑھا. اور یہ طاؤس کہتے ہیں میں نے پھر یہ یاد کر لی، میں نے دیکھا سجدے میں رو رہے تھے اور یہ دعا کر رہے تھے، اس طرح اللہ کو پکارا تو میں نے یاد کر لیا. اور یہ کلمے کہہ کر جب بھی میں نے دعا کی ہے نا، پھر طاؤس خود بہت بڑے امام، میری دعا رد نہیں ہوئی. میں نے دیکھا کہ سجدے میں رو رہا، کہہ رہے عبید و کعب فنائک، تیرا حقیر سا بندہ تیری بارگاہ میں آ گیا، فقیر و کعب فنائک، یہ محتاج ہے آ گیا تیری حضوری میں، مسکینوں کا بے بابک، سائروں کا بے باب، منگتا ہے جھولی پھیلایا. یہ 4 کلمے وہ کہتے ہیں میں نے روتے ہوئے سنے اور میں نے کر لیے یاد، اور میری دعا کبھی بھی رد نہیں ہوئی. اب ایسی نمازیں پڑھ، اصل کام تو یہ تھا کہ نماز میں کچھ اللہ کی طرف دھیان کرو. حضرت عروہ بن زبیر نے ایک شخص کو دیکھا نماز پڑھی اور جلدی سے ختم کر دی. آپ نے فرمایا تجھے کوئی ضرورت نہیں تھی تو اپنے رب سے مانگتا، مقاضی نے ختم کر دی، تو نے کوئی کام نہیں تھا تجھے اپنے اللہ سے، کوئی حاجت نہیں تھی، نماز میں مانگا کرو کچھ. تو وہ نمازیں تھیں، ان میں یہ جھگڑے نہیں تھے کہ ہاتھ کہاں ہے. لوگ سچ مجھ سمجھتے کہ انما یراجی رب، جب نماز میں کھڑا تو اپنے رب سے راز و نیاز کی باتیں کرتا ہے، وہ دل کھول کر رکھ دیتے. اسی لیے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا جب تم سجدے کی حالت میں ہو تو سب سے اپنے رب کے زیادہ قریب اس وقت ہوتے ہو، تو دعا میں زور لگاؤ، یہاں زور لگا دو سجدے میں پڑے پڑے. فقہ میں انہوں نے استجاب والا ضمانت دی ہے رب نے کہ قبول ہوگی. پاؤں پر سر رکھ دیا تمہیں، کسی کے پاؤں پڑھ کر مانگتے، وہ اس باتیں ساری چھوڑ دیں. چھلکے پر لڑائی ہے کہ ہاتھ یہاں کیوں ہے، سر پر ٹوپی ہے یا نہیں ہے. یہ یہود والا دین ہے، تکشف، کہ خشک باتیں رہ گئیں، جو اصل تھا نا دین اس کی طرف توجہ کوئی نہیں. یہ تو مولانا مودودی پر اللہ رحمت فرمائے، انہوں نے ہمیں اس سے ریاض صاحب نکالا. سچی بات، اور انہوں نے کوئی کام کیا یا نہیں کیا، اللہ ان کی محنت کے بعد یہ جو انہوں نے ہمیں سمجھایا نا کہ یہ فقہی مسالک جو ہیں یہ بالکل ایک منزل کی طرف راستے جا رہے ہیں، ادھر سے چلے جاؤ، ادھر کچھ نہیں، آگے ایک ہی منزل ہے، ایک ہی جگہ تم پہنچو گے. ان بحثوں میں نہ وقت ضائع کرو، امت اکٹھی ہو، جو کرنے کے کام ہے وہ کرو. جی میرے پاس آ گئے، یہی بات شروع ہوئی. میں نے کہا بات تو صرف اتنی ہے کہ ہم تو پڑھتے ہیں نا، قرآن مجید بھی پڑھتے ہیں، نماز میں ہمیں پتہ نہیں چلتا ہم کیا کہہ رہے ہیں، لیکن حضور پر تو قرآن نازل ہوا تھا، وہ تو ایک ایک لفظ کا ان کی چہرے پر اظہار ہوتا تھا. جو خوشخبری کی کوئی آیت آ گئی تو مسکراہٹ، اگر عذاب کی آ گئی تو خوف. انہوں نے کہا جب محبت کا کبھی انداز ہوتا تو سینے پر ہاتھ، دل پر ہاتھ ہوتے، کبھی
انداز ہوتا ادب کا تو ہاتھ نیچے ہوتے. اتنی بات ہے اتنی. زندگی کون سی بات. اب روایت کی بات تو الگ، روایت تو کسی کے پاس بھی صحیح نہیں، نہ سینے پر نیچے سب میں کچھ کمزوریاں. کہتے ہیں کہ یہ ذرا مراج اڑا کر بن رہے ہیں، مراج اڑا کر کہتے ہیں، صحیح کسی کے پاس نہیں. مگر دیکھنے کی بات یہ تجربہ کر لیں کہ ہاتھ یہاں باندھیں گے نا آپ تو جتنی دیر مرضی کھڑے رہیں اور پڑھتے رہیں آپ ایزی ہوں گے. یہاں ہے کر لو ذرا محنت ہے نا اوپر اٹھانا، یا تھک جاتا آدمی. وہ مسئلے کی روح سے بے شک بندے رہے ٹانگ پڑتے ہیں. یہاں جتنے ہاتھ جانے سے چلے گئے یہاں آپ نے باندھے ہو، بے شک جتنی مرضی تلاوت کرے اور کر کے دیکھ سکون رہے گا، آپ کو پریشانی نہیں. یہاں تو آپ نے اوپر کو اٹھائے ہوئے ہیں تنگی ہوگی. یہ تجربے کی بات ہے، ویسے ضد کا تو علاج ہی کوئی نہیں، جائز سب ہے. یہ کرنے ہی نہیں چاہیے. پھر یہ دیکھیں نا کرتے بھی ایسے ہیں، کوئی یہاں سے پکڑتا ہے کونی سے اس طرح پکڑا، کوئی یہاں سے پکڑا ہوتا. بھائی صاف تو حدیث پاک میں آتا. حضرت وائل کہتے ہیں میں نے ایک دن تہیہ کیا کہ میں رسول اللہ کو دیکھوں گا کہ نماز کیسے پڑھتے ہیں. وہ ساری بیان کی انہوں نے لمبی ڈیٹیل. کہتے ہیں آپ نے ہاتھ اٹھا باندھے، دیکھا یہ ہتھیلی جو تھی نا دائیں ایس بائیں ہتھیلی پر تھی، یہاں تھے، یہاں یوں کوئی نہیں تھے، یہاں ہاتھ. بس یہ دونوں طریقے ہیں کہ یا یہاں سے پکڑ لو، یہ قبض کہلاتا ہے، ہتھیلی یہاں رکھو، یہ گٹ کو پکڑ لو، یا یہ ساری چاروں انگلیں 5 انگلیں یہاں رکھ وضع. یہ کوئی نہیں کہ کلائی پر رہ جاؤ اور کونیوں پکڑو. اور کئی لوگ یہاں باندھے ہوتے اس طرح، سنت بھی نہیں، کوئی علم بھی نہیں حاصل کرے ہے نا. بالکل غلط، کوئی حوالہ نہیں. ہتھیلی پر آنی چاہیے. اس کے بعد یوں پکڑ لیں آپ آسانی کے لیے، اوپر رکھ لیں. تحریک جو مولانا نے برپا کی نا، ہم تو دن رات ان کے لیے دعائیں کریں. بہت پڑھتے بھی رہتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہمیں ان چیزوں سے انہوں نے باہر نکال لیا جس میں یہ عمریں ضائع کر رہے ہیں. بالکل نہ. پھر مولانا انور شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرح روتے ہیں مرتے وقت کہ ہماری عمریں تو برباد ہی ہو گئیں، کس بحث میں ہم پڑے رہے کہ شافعی سچا ہے ابو حنیفہ سچا. یہ کیا اللہ اس کا فیصلہ کرے گا؟ سارے اس کے ایک بندے کس کو سزا دے گا؟ کرنے کے کام جو تھے یہ مغربی تہذیب. مولانا روئے آخر میں کہ سیلاب تو یہ تھا جس کے سامنے بند بحال گیا، لڑکے لڑکیاں برباد ہو گئے، بے حیائی پھیل گئی. اب رو رہے ہیں ہم پاکستان میں کہ کیا میڈیا کر رہا، بے بس ہو گئے. اس کا نہیں کسی نے کوئی خیال کیا، بس اپنے جھگڑوں میں پھنسے.